نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں سہیل احمد عثمانی۔ آیت الکرسی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تیسرے پارے میں نازل فرمائی۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے خیر و برکت والی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، اس کے اندر ہر پریشانی کا حل ہے، اور ہر مصیبت کا حل ہے۔ ہر ہرڈل، ہر قسم کی ہرڈل اس سے آپ دور کر سکتے ہیں۔ صرف اس کے پڑھنے کا کچھ طریقہ ہے، وہ طریقہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آیت الکرسی کی فضیلت تو عموماً کافی لوگ جانتے ہیں، میری صرف آپ کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے کہ کچھ لوگ اگر میرے کہنے سے بھی سورہ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچے گا، اس کا ثواب مجھے ملے، ان کی پریشانی دور ہو۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں بہت ساری حدیث آتی ہیں، درجنوں حدیث آتی ہیں، سینکڑوں واقعات آتے ہیں۔ تو یہاں زیر بحث یہ ہے کہ آیت الکرسی کس جگہ کس طرح کام آ سکتی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی ہو، آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں، آپ جو ہے کسی کام سے جا رہے ہیں، آپ جھگڑا ہو گیا آپ کا جائز بات پہ یا ناجائز بات پہ، آپ اس جھگڑے کے شر کو ختم کرنے کے لیے اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اور جتنا اہم مقصد ہو، اس کا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی اہم مقصد ہو، جتنی بھی اہم بات ہو، اہم کام ہو، آپ اپنے آپ کو انالائز خود کریں اور آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس کام کی آپ کے لیے، آپ کی زندگی میں۔ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اتنی دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ ہلکا پھلکا مسئلہ ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیں، تھوڑا سخت ہے مسئلہ ہے، اہم ہے تو 7 دفعہ پڑھ لیں، اور اہم ہے تو آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، اور زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے، عزت و ذلت کا مسئلہ ہے، موت و زندگی کا مسئلہ ہے، تو آپ اس کو 40 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پورا زندگی داؤ پیچی پہ لگی ہے، تو آپ اس کو 313 دفعہ پڑھیں۔ آپ یہ خود انالائز کریں کہ آپ کے کام کی اہمیت کی آپ کے نزدیک کیا ہے، جیسی اہمیت جیسا کام ہے اس حساب سے آپ پڑھیں۔ اور عموماً عام مسائل میں اگر آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، اس جگہ پہنچنے سے پہلے جہاں وہ جا کے کام آپ نے انجام دینا ہے، یا آپ نے ملاقات کرنی ہے، یا آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، امتحان دینے جا رہے ہیں، تو آپ 7 دفعہ وہاں پہنچنے سے پہلے پڑھ لیں۔ اور کوئی ہلکا پھلکا کام ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ کوئی ہر مسئلے کا حل ہے، یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، آیت الکرسی پڑھیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں۔ ویسے حدیثوں میں تو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے۔ اور باقی اپنے مجربات ہوتے ہیں بزرگوں کے، کہ مختلف مواقع پہ بزرگوں نے، علماء نے مختلف تعداد بتائی ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود عقل سمجھ دی ہے، آپ اپنا مسئلہ انالائز کریں کہ وہ کتنا اہم ہے، اور اس حساب سے آپ کا جو دل کہے آپ پڑھ لیں۔ مگر اس کی گارنٹی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں، آپ کا جو ہے وہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اللہ کی آپ کو مدد ہوگی۔ اس کے یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو سب سے بڑی ہے، اور جو قرآن کی واحد آیت ہے، اور اس کی ساری تاثیر، اس کی ساری خیر و برکت، اور اس کے سارے کرشمے، اور جو اس کے چمتکار ہیں وہ سارے اس لیے ہیں کہ یہ واحد آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک آیت کے اندر 40 دفعہ اپنا ذکر کیا ہے، اپنی توحید کا ذکر کیا ہے 40 دفعہ۔ 40 دفعہ اللہ نے خود اس کے اندر توحید بیان کی ہے، کہیں استعارتاً، کہیں براہ راست، کہیں اشارتاً، کہیں غائب کی ضمیر، کبھی جو ہے حاضر کی ضمیر، کبھی اول کی ضمیر، کبھی دو مخاطب کی ضمیر،
کئی جگہ کئی اس میں اللہ نے 40 شکلوں میں اپنا 40 ذریعوں سے اپنا اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو آپ بے فکر ہو کے دھڑلے سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ آیت الکرسی پڑھیں، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ معمول بنا لیں اپنا آیت الکرسی پڑھنے کا، اور ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر آپ معمول بنا لیں آیت الکرسی پڑھنے کا، تو آپ جو ہیں اس کے عامل ہو جائیں گے، اور آپ جو دعا آیت الکرسی پڑھ کے مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ جس مسئلے کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے وہ مقبول ہوگی، اور وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ جب آدمی کسی چیز کا عامل بن جاتا ہے تو پھر اس کو 100 200 دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک دفعہ بھی پڑھ لے گا، اور دوسرا آدمی 1000 دفعہ پڑھے گا، اس کا ایک دفعہ پڑھنا بھاری ہوتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ آیت الکرسی پر جو معمور ہیں، آیت الکرسی جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس مقصد پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اور وہ فرشتے اپنے کام سے لگ جاتے ہیں، اور وہ جب تک کام نہ ہو جائے وہ جب تک چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو آیت الکرسی کو معمول بنائیں۔ میں بھی آیت الکرسی الحمدللہ بہت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہر مسئلے کا حل ہے، آزما کے دیکھیں آپ، ہر مسئلے کا حل ہے، جو مسئلہ ہے آیت الکرسی پڑھ کے کریں، آپ کو کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔